السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا جائے اللہ رب العزت محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان عظمت صحابہ کرام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس بات پر فخر ہے، اعزاز ہے کہ ہمارا دین، ہماری کتاب جیسے آسمانوں پر محفوظ تھی، لوح محفوظ میں محفوظ تھی، آسمان دنیا میں محفوظ تھی، اسی طرح یہ کتاب زمین پر بھی محفوظ ہے۔
حفاظت کے ساتھ دنیا میں آئی، حفاظت کے ساتھ حضور پر اتری، حفاظت کے ساتھ صحابہ تک پہنچی، پھر حفاظت کے ساتھ ہم تک ہے، اور حفاظت کے ساتھ قیامت تک اور اس کے بعد تک رہے گی۔ یہ اعزاز صرف اور صرف دین اسلام کو ہی ہے، اور کوئی دین ایسا نہیں ہے جو محفوظ ہو، یا اور کوئی کتاب ایسی نہیں جو محفوظ ہو۔ حالانکہ پہلی کتابیں بھی آسمان سے ہی اتری، لیکن وہ محفوظ نہ رہ سکیں، ان میں تحریف ہوئی، اور جو تحریف ہوئی یہ اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا کہ ان ظالموں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، اور آج ہمارے مشاہدے میں بھی ہے یہ بات کہ ان میں تحریف ہو گئی۔ پچھلا ایڈیشن جو ہے وہ بعد والے ایڈیشن سے ملتا نہیں، الگ الگ ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک محفوظ ہے، محفوظ رہے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا، لیکن اس کے لیے کچھ خوش قسمت انسان تھے جنہیں ذریعے کے طور پر قبول کر لیا، اور وہ خوش قسمت جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، جنہیں اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا، اور قیامت تک اشخاص، جماعتیں، اقوام اس کتاب کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے منتخب ہوتی رہیں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک ایک آیت کو محفوظ کیا، اس کے ترجمے کو محفوظ کیا، اس کی تفسیر کو محفوظ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کے بتا سکتا ہوں کون سی آیت کب، رات میں، دن میں، مکہ میں، مدینہ میں، سفر میں، حضر میں، کب، کس وقت، کہاں اتری، اس کا مفہوم کیا ہے، میں قسم کھا کر کے بتا سکتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ علم جو قرآن کے ذریعے سے حضور پر اتارا گیا وہ ہم تک پہنچایا۔ واسطہ صحابہ کرام ہیں، سینوں میں محفوظ کیا تو صحابہ نے، پتوں پر اتارا تو صحابہ نے، ہڈیوں پر لکھا تو صحابہ نے، پتھروں پر لکھا تو صحابہ نے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر آپ صحابہ کو ہٹا دیں گے تو پھر آپ کے پاس کیا ہے؟ کوئی دنیا کا انسان ایسا لائیں جو کہے کہ صحابہ کے علاوہ میں اسلام کو پیش کرتا ہوں، کوئی بھی نہیں۔ یہ جو اسلام ہے جس پر آج ہم فخر کر رہے ہیں، جو کتاب ہے، جو نماز ہے، جو روزہ ہے، جو آپ کے طلاق کے احکام ہیں، جو آپ کے وراثت کے احکام ہیں، جو آپ کے عدلیہ کے احکام ہیں، جو امور سلطنت کے احکام ہیں، جو پڑوسی سے متعلق احکام ہیں، جو بیٹی سے متعلق احکام ہیں، جو بیوی سے متعلق احکام ہیں،
جو رشتہ داروں سے متعلق احکام ہیں، جو ذمیوں سے متعلق احکام ہیں، جو کافروں سے متعلق احکامات ہیں، یہ کس نے دیے؟ اگر صحابہ کو آپ ہٹائیں گے تو پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ صحابہ بنیاد ہیں، بنیاد۔ صحابہ کو مان کر آپ قرآن تک پہنچیں گے، صحابہ کو مان کر حدیث تک پہنچیں گے، صحابہ کو مان کر نماز تک پہنچیں گے، صحابہ کو مان کر روزے تک پہنچیں گے، صحابہ کو مان کر حج تک پہنچیں گے۔ قرآن میں آیا کہ نماز پڑھیں، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھیں، اقیم الصلاۃ طرفی النہار، صبح و شام نماز پڑھیں۔ لیکن کیسے پڑھیں؟ کیسے پڑھیں؟ آیا ہاتھ یوں رکھیں، یہاں ہاتھ رکھ لیں، یہاں ہاتھ رکھ لیں، یہاں پیچھے ہاتھ رکھ لیں، کیسے پڑھیں نماز؟ یہ ہاتھ چھوڑ دیں، کیا کریں؟ پہلے رکوع کریں پھر قیام کریں، پہلے سجدہ کریں پھر قیام کریں، کیسے شروع کریں؟ کیسے پڑھیں؟ کس نے بتایا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو صحابہ کے بغیر، صحابہ مضبوط ہیں، صحابہ دروازے ہیں، صحابہ سے ہی آپ اسلام میں داخل ہوں گے، ورنہ کوئی شکل نہیں ہے اسلام سے۔ اور پھر صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو نبی کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر ہیں، فخر ہیں۔ اگر ان کو ہٹا دیں گے تو پھر کیا بچا آپ کے پاس؟ یاد رکھیں، بعض دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نرم ہونا چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے، شدت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں آپ کو شدت دکھانی پڑے گی۔ آپ کبھی واگا بارڈر پہ گئے ہوں گے، وہاں جب فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں ہمارے اور ان کے، تو آپ ان کے تیور دیکھا کریں، ان کے بھی ہمارے والوں کے بھی، کیا ان کے تیور ہوتے ہیں، کیا ان کا انداز ہوتا ہے، کیا ان کا ایکشن ہوتا ہے۔ تاثر یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بس نہیں چلتا، ورنہ ابھی تمہاری آنکھیں نوچ لیں، تمہارا کلیجہ نکال لیں۔ کوئی اگر آدمی کہے کہ یہ تو بڑا نامناسب انداز ہے، نرم ہونا چاہیے، انہیں تو عاجزی کے ساتھ جھکا کے، او بھائی، دین نے مواقع بتائے ہیں، کہیں سر اٹھا کر کے چلنا عبادت ہے، کہیں سر جھکا کر چلنا عبادت ہے۔ مجاہد کے لیے یہی انداز ہونا چاہیے، دشمن کے مقابلے میں، کافر کے مقابلے میں اس وقت انداز یہی اللہ کو محبوب ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ سینہ تان کر کے چل رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مسکرا دیے، فرمایا ابو دجانہ، اس جگہ کے علاوہ یہ انداز اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہاں یہی انداز اللہ کو پسند ہے، کافر کے مقابلے میں یہی انداز پسند ہے۔ اب لوگ صدیق اکبر کو گالی دیں، برا بلا کہیں، صحابہ کو برا بلا کہیں، ہم کہیں ہمیں ملائم ہونا چاہیے، ہمیں غصہ نہیں آنا چاہیے، یہ کیا بات کہہ دی؟ بات سمجھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، عمر بن خطاب، کون؟ عمر بن خطاب، جن کے بارے میں کہا لوکان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔
جن کے مشوروں پر اللہ کی طرف سے تائید ہوئی، قرآن اترا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوک جھوک ہو گئی، نوک جھوک ہو گئی۔ کس سے؟ عمر سے نوک جھوک ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی سختی کر لی، سخت جملے کہہ دی، لیکن فوراً ہی احساس ہو گیا کہ میں نے سخت کہہ دیا۔ عمر نے کچھ نہیں کہا رضی اللہ تعالیٰ، کچھ نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے معاف کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے گھر چلے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو احساس ہوا کہ میں نے زیادہ کہہ دیا۔ گھر پہ گئے، کہا معاف کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے، آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا لگتا ہے صدیق اکبر کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا۔ انداز پہچانا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آئے اور آ کر کے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے ساتھ میرا اس طرح سے گفتگو کے جملوں کا تکرار ہو گیا اور میں نے کچھ سخت کہہ دیا، پھر میں نے ان سے معذرت کی، انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا اور میں ان کے گھر پہ بھی گیا۔ ابھی یہ بات ہو رہی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہیں احساس ہوا کہ یہ تو بڑے ہیں، یہ تو بڑے ہیں، ان کا حق ہے۔ آئے حضور کی خدمت میں، عمر بھی آ گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا عمر جانتے ہو جب آپ لوگوں نے مجھے چٹلایا تھا اکیلا صدیق اکبر تھا جس نے میری تصدیق کی تھی، تم مجھے باز نہیں رکھو گے اپنے ساتھی کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا، انداز بدل گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دو زانو ہو کر کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ معاف کر دیں، غلطی میری ہی تھی، یا رسول اللہ معاف کر دیں، غلطی میری ہی تھی۔ سامنے عمر ہیں اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے سخت کہا ہے، اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم صدیق اکبر کے بارے میں مجھے معاف نہیں رکھو گے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ آج کسی گنتی کا شخص نہیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گالی کرے، جو مرضی کہتا رہے اور میں اور آپ خاموش رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہوتا اور کوئی زبان درازی کرتا صدیق اکبر کے بارے میں، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام سمجھے، مقام کیا ہے۔ جنازہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں، یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا اٹھا لو جنازہ، میں نہیں پڑھاؤں گا اس کا جنازہ۔ صحابہ اکرام کے رنگ اڑ گئے، یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس کے سینے میں عثمان کا بغض ہے، اس کے سینے میں، اس کے دل میں عثمان کا بغض ہے، جس کے دل میں عثمان کا بغض ہوگا میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں۔ حضرت عثمان کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں تو صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے روئے زمین سے میں اٹھوں گا اور میرے بعد ابو بکر اٹھے گا، اس کے ساتھ عمر اٹھیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ابا جان میں نے خواب دیکھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے حجرے میں 3 چاند آ گئے، 3 چاند آ کر کے میرے حجرے میں گر گئے اور میری آنکھ کھل گئی۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے۔ چند دن نہیں گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت شروع ہو گئی، بیماری شروع ہو گئی، اور پھر بیماری بڑھتی بڑھتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اختلاف ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں ہو۔ کسی نے کہا جنت البقیع میں ہونی چاہیے، کسی نے کہا بیت المقدس میں ہونی چاہیے، کسی نے کہا مکہ میں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جہاں جس نبی کی روح پرواز کرتی ہے وہیں اس کی قبر ہوتی ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جس مٹی سے ہم تمہیں پیدا کرتے ہیں اسی مٹی میں ہم دوبارہ تمہیں لوٹائیں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر یہاں ہو۔ مسئلہ حل ہو گیا صحابہ کرام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا تھا، غسل دینا تھا۔ اب صحابہ کرام میں اختلاف ہوا کہ غسل کپڑے اتار کے دینا چاہیے یا کپڑوں سمیت دینا چاہیے۔ نہیں فیصلہ کر پا رہے کہ کپڑے اتاریں یا کپڑے نہ اتاریں۔ اب یہ ہو ہی رہا ہے کہ صحابہ کرام جتنے بھی موجود تھے اس موقع پر سب کو نیند آ گئی، سب کو نیند آ گئی۔ جب نیند آئی، آنکھ کھلی، سب اونگ آ گئی، تو کہا کہ اللہ کی طرف سے اشارہ یہی ہے کہ آپ کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے، کپڑوں سمیت غسل دے دیا گیا۔ پھر آپ کی قبر مبارک کیسے بنائی جائے؟ آیا شک والی بنائی جائے جیسے ہمارے ہاں آج کل ہو رہی ہے، یا لحد والی بنائی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد والی قبر پسند تھی۔ کہا گیا کہ دونوں طرف پیغام بھیج دیا جائے، اللہ کو اپنے نبی کے لیے جو پسند ہوگی پہلے اسی کا انتظام ہو جائے گا۔ دو بنانے والے تھے قبر، دونوں کو اکٹھے پیغام پہنچا۔ ان میں سے پہلے وہ آئے جو لحد والی قبر تیار کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی لحد والی قبر تیار کرتی گئی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی رحلت کے بعد فرمایا، بیٹا جو آپ نے خواب دیکھا تھا، کائنات کا اولین و آخرین کا بہترین چاند آ پہنچا ہے، بہترین چاند آ پہنچا ہے۔ فرمایا تھا کہ 3 چاند دیکھے ہیں، 3 چاند دیکھے ہیں جو میری روزے میں آئے ہیں میرے، اور تینوں چاند یکے بعد دیگرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پہلو میں آرام فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، ایک دن سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ آیا، رونے لگے، رونے لگے، فرمانے لگے بہت بڑے تھے ابو بکر، میرا دل چاہتا تھا کہ ابو بکر میرے ساتھ یہ سودا کرنے، میری ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر لے لیں، ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر لے، ایک رات اور ایک دن کی نیکی مجھے دے دیں، پوری زندگی کی نہیں، ایک رات اور ایک دن کی نیکیاں مجھے دے دیں۔ رات وہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پر غار میں آپ کے ساتھ گزاری، فرمایا ایک رات وہ، اور دن وہ جب عرب کے قبائل نے روح گردانی کی، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور مسیلمہ کذاب نے حضور کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کر دیا، فتنے کھڑے ہو گئے۔ اب اس موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی رائے یہ ہے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، صرف باقی پورے اسلام کو مان رہے ہیں، کہیں کوئی انکار نہیں، صرف زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، نرمی کر لیں، کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں، چھوڑ دیں، اس لیے کہ چاروں طرف
اسلام کے خلاف ایک عجیب فضا بن گئی ہے. اس وقت حالات کا تقاضا یہ ہے. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑا اور جھنجھوڑا. فرمانے لگے اجبار فی الجاہلیہ وقوار فی الاسلام، کہ دور جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنتے تھے، اب بزدل بن گئے ہو. خدا کی قسم ہماری بوٹیاں کتے نوچ جائیں یہ برداشت ہے، لیکن رسول اللہ کے زمانے میں جو ایک رسی یا اونٹ کا بچہ بھی زکات میں دیا کرتا تھا، جب تک وہ نہیں دے گا میری تلوار اس کے ساتھ میدان میں رہے گی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بہادری صدیق اکبر کی دیکھ کر کے میرے پسینے چھوٹ گئے اور میں مان گیا کہ صدیق اکبر کا موقف حق ہے. اور اللہ پاک نے صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کی برکت سے چاروں طرف اسلام کی دھاک بٹھا دی. میرے عزیزوں، ہماری خوش نصیبی ہے اللہ پاک نے ہمیں ایسے مقتدا پیشوا اور ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار دیے ہیں جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں اتری ہیں. آج اگر ان لوگوں کے دشمنوں کے بارے میں ہم نرم گوشہ رکھیں گے تو یاد رکھیں پھر آپ اس شاخ پر بیٹھے ہوئے ہیں جس شاخ کو کوئی کاٹ رہا ہے. جس شاخ کو کوئی کاٹ رہا ہو آپ اس شاخ پر بیٹھے ہو تو پھر ہماری ہلاکت یقینی ہے. ایک دشمن ہمارے اسلام کی گردن اڑا رہا ہے، اسلام کو کاٹ رہا ہے، اور ہم کہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں. نہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں ایک دشمن کے بارے میں جو نظریات اور سوچ رکھنی ہوتی ہے وہی ہونی چاہیے. وہ میرے دشمن نہیں، باپ کا دشمن برداشت ہے، ماں کا دشمن برداشت ہے، لیکن اسلام کا دشمن، محمد الرسول اللہ کا دشمن، قرآن اور دین کا دشمن برداشت نہیں ہے. آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے یوم وفات ہے، اور ہم اپنی اولادوں کو بتائیں کہ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے کیا ہیں؟ اس سے زیادہ آپ حیران ہوں کہ کئی شاہ لطیف بھٹائی ان کے دن پہ چھٹی ہو رہی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات پہ چھٹی نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چھٹی، میں یہ کہہ رہا ہوں سب ختم کر دیں، کوئی چھٹی نہ رکھیں، ساری ختم کر دیں. اور اگر دینی ہے تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیوں نہیں؟ یہ امتیازی سلوک کیوں؟ یکم محرم کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی نہیں، آگے 9-10 کو چھٹی ہے. یہ کیا ہے؟ میرے عزیزوں، ان سازشوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کون ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے اور ہمارے سروں پر کون مسلط ہے. اللہ تعالی ہمیں ان دشمنوں کو سمجھنے پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے شر سے اللہ تعالی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. جن ساتھیوں نے سنتے ادانی کو سنتے پڑھے.